سننے اور دیکھنے والے احباب سفر معرفت چینل کو دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں مرزا قمر عثمان ایڈوکیٹ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا مسلمان سے غور و فکر کا رب کریم تقاضا کرتا ہے یا نہیں، اور اگر عقلی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا اور غور و فکر کا اللہ پاک تقاضا کرتا ہے تو پھر اسلام کی تعلیمات میں ایمان بالغیب کا کیا تصور ہے۔ جب اللہ کو ایک انسان نے ماننا ہوتا ہے اور اس نے دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو اسلام کا اور جس نے اپنا وجود منوانا ہے اس رب کا یہ فرمان ہے کہ وہ مجھے بغیر سوچے سمجھے گایوں بھینسوں کی طرح، مویشیوں کی طرح میرے اوپر ایمان نہ لائے، بلکہ گہرا غور و فکر کر کے مجھے جان لے اور پھر میرے متعلق علم حاصل کرے اور پھر مجھے مان لے۔ اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے اللہ سے تقاضا کیا رب ارنی کیف تحیی الموت، کہ مجھے دکھلا دیجئے کہ آپ مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، کہ کیا آپ مانتے نہیں ہیں؟ تو دفعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لہجے کو پہچانتے ہوئے فوراً اقرار کیا کہ قالوا بلا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ تو وہاں در حقیقت اللہ کا بندہ، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، وہ ویژنری ایمان کا کہ مراحل طے کر رہے تھے، وہ رجتی ایمان ڈیمانڈ کر رہے تھے اور اس کی ایک وجہ بیان کر رہے تھے کہ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میں نے آپ کے پیغام کو لے کر لوگوں تک جانا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان ایسے ہو جیسے میں نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، یہ حیات بعد الموت کو میں دیکھ کر جیسے آدمی یقین کرتا ہے تو میرا ایمان یقین کی اس منزل پہ ہو۔ مانتا تو میں پہلے ہی ہوں۔ دوسرا، یہ مومنوں سے، مومنین سے اللہ ایمان بالغیب کا تقاضا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی الہامی کتب یا آخری کتاب قرآن پاک وہ تو علم کے ان موضوعات پر گفتگو کر رہا ہے جو جہاں تک ابھی انسانیت نہیں پہنچی اور علم نے ابھی بالکل ابتدائی منازل طے نہیں کی، اور وہ موضوعات جو علم کی گرفت میں قرب قیامت کو آنے ہیں، قرآن ان موضوعات پر بھی بات کر رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، جیسا کہ کہا کہ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا۔ تو اگر ایک انسان، ایک مومن جب اس کو مانے گا نہیں تو یہ ممکن ہے کہ علم نے جو ابھی طویل سفر طے کرنا ہے وہ حقائق کی دنیا تک نہ پہنچے، اور اس انسان کی جو ماننے اور نہ ماننے کی کیفیات سے گزر رہا ہے
اس کی مہلت حیات ختم ہو جائے۔ اب یوں سمجھیے کہ ایک علم کی منازل ہے، ایک بلڈنگ ہے، اس کی 14 یا 15 منزلیں ہیں، تو الہامی علم اپنے ماننے والے کو ایک لفٹ کے ذریعے 2 سیکنڈ میں یا 2 منٹ میں علم کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جو سائنٹیفک علم ہے، جو تجرباتی علم ہے، وہ ابھی سیڑھیوں کے ذریعے رواں دواں ہے، اور اس نے ابھی ان منازل کو 1000 سال بعد یا 2000 سال بعد وہاں پہنچنا ہے۔ تو اس لیے اگر آدمی نہ ماننے کی کفیات میں اٹکا رہے اور اس وقت تک یہ ضد لگائے رکھے کہ میں جب تک میری عقل تسلیم نہیں کرتی، یہاں عقل سے مراد وہ عقل ہے جس کے پاس محدود علم ہے، اور جو ابھی حواس خمسہ کے ذریعے اکٹھا کیا گیا علم اس کے پاس انتہائی محدود ہے، تو عین ممکن ہے اس کی مہلت حیات ختم ہو جائے۔ یہاں میں 2 واقعات کے ذریعے اپنی بات کو واضح کرتا ہوں۔ ہماری امہات المومنین میں سے ہماری ماں، ان کا بیٹا فوت ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو دفنانے کے بعد گھر آتے ہیں، تو بشری تقاضے کے مطابق ہماری ماں افسردہ بھی ہوتی ہیں، غمزدہ بھی ہوتی ہیں، اور رو رہی ہوتی ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو میں تیرا بچہ جنت کی کیاریوں میں کھیلتا ہوا دکھلا سکتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو وہ کہتی ہیں پوچھنے پر کہ دکھلا دیجئے، پھر دفعتاً کہتی ہیں نہیں میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقف کی تبدیلی کی وجہ پوچھی کہ پہلے تو کہا دیکھنا چاہتی ہیں اور پھر کہا نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو ہماری اس ماں نے ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا جن آنکھوں سے دیکھوں گی ان کی بصارت پہ اتنا اعتماد نہیں، لیکن جس زبان سے سن رہی ہوں، مجھے ان آنکھوں نے تو کئی دفعہ دھوکہ دیا۔ دور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان آ رہا ہے، قریب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ سہراب نظر ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ جس کو ہم سمجھ رہے تھے وہ انسان نہیں ہے۔ اسی طرح کانوں کا بھی دھوکہ ہوتا ہے، لیکن جس زبان سے میں یہ بات سن رہی ہوں اس زبان نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، اور زیادہ کریڈیبل سورس آف انفارمیشن جو ہے وہی ٹرسٹیبل ہے، اور میں اسی پہ اعتماد کرتی ہوں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ مسح جو خفین یا جرابوں پہ ہوتا ہے یہ پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے یا اوپر ہونا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عقل تو یہی کہتی ہے، بظاہر جو عقل دیکھتی ہے اپنے ابتدائی سٹیجز پہ جو عقل ہوتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ مسح مٹی نیچے لگی ہوتی ہے، نیچے مسح کرنا چاہیے، لیکن میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے اس جگہ الدین بالنقل لیس بالعقل کہ امور عبودیت میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل موجود ہو وہاں ہمیں عقل سے اپنی عقل کو استعمال کرنا نہیں چاہیے، وہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عقل تقاضا کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں۔ اگر ایک میچور عقل ہے تو وہ وہاں دستبرداری کا اعلان کرتی ہے اور وہ اپنے رسول کی نقل کرتی ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔